میرے پیارو، آپ سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. ساتھ میں بولو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ سب کو بھی معلوم ہے، وہ پہاڑ پہ جاتے تھے. بھائی پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ نہیں، پورا مجمع بولے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. آج آپ کو ایک بہت عجیب واقعے پہ لے کے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے. میرے پیارو، اگر کوئی ہم سے بڑا آدمی بات کرے نا، ہم کو بھی بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا، بلکہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ہم سے بات کرے تو فوراً فوٹو بھی لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی میرے کانٹیکٹ بہت اونچے ہیں. اگر کوئی کمشنر ہم سے بات کرے، ارے کوئی بہت بڑا بلڈر ہم سے بات کرے، ارے کوئی بہت بڑا مولوی آئے ہم سے بات کرے، ہم کو اتنا اچھا لگتا. اور ہزاروں لوگوں کو کہتے ارے مولانا آئے، میرے گھر آئے، مجھ سے بات کی. میرے پیارو، جب ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے. تو قسم کھا کر بولو، جب حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے کسی انسان سے بات نہیں کرتے تھے. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. بولو، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہاڑ پر حضرت موسیٰ آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم انہیں قریب کرتے جاتے. تو میرے مدینہ مسجد والوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے. جلدی جلدی ٹائم کم ہے، بولو کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ جو بات پر آئے اللہ سے، صبح سے دوپہر، بولو صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، کافی دیر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیار سے فرمایا، اے میرے نبی موسیٰ بہت دیر سے باتیں کر رہے ہو، کہ میرے نبی موسیٰ بہت دیر سے باتیں کر رہے ہو، جاؤ گھر جاؤ، کھاؤ پیو سو جاؤ. بھائی کھاؤ پیو اور سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا اللہ مجھے بات کرنے میں اتنا اچھا لگتا، اتنا مزہ آتا، اور آتا ہی ہوگا اس لیے کہ کس سے بات کر رہے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے باتیں کر رہے. کہا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا، میں جانے والا نہیں، اللہ تو باتیں کرتا جا، میں باتیں کرتا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں اللہ ہوں. بولو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ. تم بندے ہو، بھلے نبی ہو مگر ہو تو انسان ہو، کھاؤ پیو اور بولو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اللہ تو سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ اللہ تو سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ اللہ نے فرمایا، بولو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں، ارے بولو نا، میں نہیں سوؤں گا، مجھے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، جھونکا بھی نہیں آتا، مجھے نیند نہیں آتی، میں سونے والا نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک میری دعا قبول کر لے، ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام. اللہ اگر تو نہیں سوتا، اللہ میں نے بھی ارادہ کر لیا آج سے میں سونے والا. اللہ نے بہت سمجھایا، نہیں موسیٰ جاؤ کھاؤ پیو سو جاؤ. کہا نہیں اللہ اگر تو نہیں سوتا تو بولو میں بھی سونے والا نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ ارادہ پکا ہے؟ پکا ارادہ؟ کہاں بالکل اللہ پکا ارادہ. اللہ تیرے ساتھ بات کرے، ارے میں انسان، اللہ تیرے جیسے خالق کائنات سے بات کرے، میں تو نہیں سونے والا، میں بھی نہیں سونے والا. اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا موسیٰ اترو، پہاڑ سے اترو. بھائی پہاڑ پہ تھے نا، بولو پہاڑ سے اترو. ایک کٹورا لے لو، کٹورا سمجھتے ہو نا، مٹی کا پیالہ لے لو اور اس میں دودھ لے لو. اس میں کیا رکھ لو؟ دودھ رکھ، اور آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. اللہ نے فرمایا اب بات پکی ہو گئی، میں تو سونے والا ہی نہیں اور تم بھی سونے والے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھٹ سے پہاڑ سے اترے، جلدی سے مٹی کا پیالہ کٹورا لیا، اس میں دودھ رکھا اور دوڑتے دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے اور کہا اللہ تو نے جو کہا میں لے کر آیا. اللہ میں پہاڑ کے نیچے گیا، میں کٹورا لایا، میں نے کٹورے میں دودھ رکھا، اللہ تیرے پاس آ گیا. اللہ اب فائنل تو سوئے گا نہیں اور اللہ میں بھی نہیں سوؤں گا. اللہ نے اتنے پیار سے کہا اے موسیٰ ایسے کھڑے ہو جاؤ. ایسے بولو کیسے؟ ایسے ہاتھ لمبا. ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ہاتھ میں کیا ہے؟ کٹورا. کٹورے میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا اسے کھڑے ہو جاؤ، چلو باتیں شروع ہو جائے. اب اللہ نے باتیں شروع کی، حضرت موسیٰ نے باتیں شروع کی، اللہ نے باتیں شروع کی، حضرت موسیٰ نے باتیں شروع کی. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. بولو ٹھنڈی ہوا کا
بھائی آج کل کا ایئر کنڈیشن چلتا ہے تو ہم کو کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا اچھا لگتا ہے گرمی میں، تو جب دنیا کا ایئر کنڈیشن اتنا اچھا ٹھنڈا کرتا تو اللہ کا ایئر کنڈیشن کیسا ہوگا؟ اللہ نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا، حضرت موسیٰ یوں کھڑے ہیں، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں کھڑے، اللہ نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا، حضرت موسیٰ کو نیند آئی۔ بولو حضرت موسیٰ کو۔ اور آدمی کو جب نیند آتی تو بیلنس رہتا ہے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو دیکھو یوں ایسے تھوڑی نیند آئی، ہاتھ یوں ہو گیا، بولو ہاتھ یوں، جیسے ہاتھ نیچے ہوا کٹورا ٹوٹ گیا، گرا کیا؟ کٹورا ٹوٹ گیا اور سارا کا سارا دودھ گر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے، اے موسیٰ تم سو گئے، ارے موسیٰ تم سو گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں نہیں سویا، اللہ نے کہا کٹورا گر گیا، وہ کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ بہت تھوڑا سویا، ایک جھونکا آ گیا۔ اللہ نے پوچھا اب نیند آ رہی ہے؟ میں وہ ٹھنڈی ہوا کس نے بھیجی تھی؟ اللہ نے پوچھا نیند آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں آ رہی ہے اللہ۔ کہا تم نے کہا تھا میں سوؤں گا نہیں؟ کہا اللہ غلطی ہو گئی، مجھے سونے جانا ہے اللہ مجھے، اللہ نے کہا یہی بتانا چاہتا تھا بندے کا حال الگ ہوتا ہے، اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ جاؤ سو جاؤ، جاؤ، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، جاؤ، بولو جاؤ۔ حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جا تو رہے، پھر پلٹ کیا ہے؟ ہاں اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ تو نہیں سوئے گا، اللہ تو نہیں سوئے گا، اللہ تو نہیں سوئے گا۔ اللہ نے کہا نہیں میں نہیں سوؤں گا۔ کہا اللہ تو کیوں نہیں سوئے گا؟ اللہ تو کیوں نہیں سوئے گا؟ اللہ کب سے جاگتا، کب تک جاگتا رہے گا؟ اللہ تو کیوں نہیں سوئے گا؟ اللہ نے فرمایا جواب تو دے دیا میں نے، بھائی جواب تو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا جواب دے دیا، تیرے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو تیرے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو بولو زور سے بولو نا، کیا تھا؟ ایک معمولی مٹی کا کٹورا تھا، اس میں دودھ تھا، تجھے ایک جھونکا آیا، ایک بار نیند آئی، ارے کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ نے کہا ایک مرتبہ تجھے نیند آئی تو کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ نے کہا میرے عزت و جلال کی قسم، میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان ہیں، میرے ایک ہاتھ میں بولو 7 آسمان ہے، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں ہیں، مجھے نیند آ گئی تو آسمان زمین کا کون سنبھالے گا؟ تو میرے دوستو اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کو نیند آتی ہے؟ ارے بولو نا اللہ کو نیند آتی ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ اچھا اللہ کو نیند نہیں آتی ہے یہ آپ کو معلوم تھا؟ قرآن میں لکھا ہے؟ میں نے علماء سے نہیں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ سوتا نہیں ہے؟ لکھا قرآن میں لکھا؟ معلوم ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا بھائی، ہاں نہیں نا؟ آیت الکرسی میں لکھا ہے، آیت الکرسی یاد ہے؟ ہمارے یہاں پہ بڑا عجیب رواج ہے، وہ بڑی بڑی فریم لاتے ہیں آیت الکرسی کی۔ ہاں کہیں گے مولانا مدینے سے لایا، مدینے سے، مکہ سے لایا۔ ارے بہت اچھا، مدینے سے مکہ سے فریم لے کر آیا، کیا ہے؟ کہا آیت الکرسی ہے مولانا، آیت الکرسی ہے، گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں کہا تیرے کو یاد ہے؟ ہم کو یاد ہے، تیری بیوی کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے؟ تو قرآن اس لیے آیا تھا کہ دیوار پہ لٹکانے کا، کہ قرآن اس لیے آیا تھا اپنے سینے میں اتارنے کا؟ ہاں تو میرے دوستو یہ آیت الکرسی میں لکھا ہے، جو واقعہ میں نے بتایا نا اس کا اشارہ آیت الکرسی میں۔ اور ہم کو یاد نہیں ہوگی نا آیت الکرسی؟ کر لو میرے پیارو، آیت الکرسی یاد کر لو، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، اللہ آسمانوں پہ جنت کا فیصلہ کرتا جائے گا۔ تو یاد کرو گے انشاءاللہ؟ اپنے کو آیت الکرسی یاد نہیں، کرسی یاد ہے اپنے کو۔ کرسی کا تو بڑا فکر رہتی بھائی، میرا ہوتا، میں ٹرسٹی، میں متولی، میں سیکریٹری، میں یہ میں وہ، تو آیت الکرسی کون یاد کرے بھائی؟ تو چلو پڑھیں گے، ایک مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اسی میں جواب دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھا نا، اللہ تو کیوں نہیں سوتا؟ اللہ نے آیت الکرسی میں جواب دیا، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کوئی معبود نہیں، بولو نا ہم سب کا معبود کون ہے؟
نہیں ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا معبود کون؟ حی کون، قیوم کون، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ فرماتا مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سونا نہیں آتا۔ بولو اللہ کو نیند نہیں آتی، جھوکا نہیں آتا۔ اللہ کو معمولی نیند بھی کیوں؟ اللہ تو سوتا کیوں نہیں؟ پڑھو آگے پڑھو، اللہ سوتا کیوں نہیں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ فرماتا سارے آسمانوں کا نظام، ساتوں زمینوں کا نظام میرے ہاتھ میں۔ اے موسیٰ اگر تو ایک مرتبہ سوئے، کٹورا ٹوٹ جائے، دودھ گر جائے، اگر میں سو جاؤں تو ساتوں آسمانوں زمینوں کو کون سنبھالے گا؟ سنبھالنے والا کون ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا میرا وہ رعب ہے، اللہ کا وہ دبدبا ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ارے بولے گا، دنیا میں کتنا بھی بولتا ہوگا، بولو قیامت میں اللہ کے سامنے بولے گا۔ پڑھو نا آگے پڑھو، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور بولو سب جاننے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، جاننے والا کون ہے؟ پڑھو میرے ساتھ میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پورا مجمع بولے نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں روزی دینے والا کون؟ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ تو کتنی باتیں ہم کو کرنا، جلدی بتاؤ کتنی باتیں کرنا؟ 3، جس میں پہلی بات ہو گئی یقین بناؤ، یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ ارے یہ لا الہ الا اللہ تو بہت پیارا ہے، پڑھتے رہتے ہو نا انشاءاللہ؟ پڑھو، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 200 مرتبہ پڑھ لے، اللہ موت کے وقت چاہے گا نہ چاہے گا کلمہ نصیب کر دے گا۔ کبھی میں بھیلاڑ گیا تھا، واقعی کے پاس ایک جگہ ہے بھیلاڑ، وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آئے تھے، حضرت مولانا منیر صاحب، شاید آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے ایک جماعت کا واقعہ سنایا کہ کوئی جماعت والے کہیں گئے ہوں گے، بھئی یہ دعوت تبلیغ والے جماعت والے کہیں گئے ہوں گے تو ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے۔ بولو ایک آدمی جو وہ گاؤں کا بڑا آدمی ہے، بھائی علاقے کا بڑا آدمی ہے، گاؤں کا بڑا آدمی ہے، بے ہوش پڑا ہے۔ تو جماعت والوں کے پاس گاؤں والے آئے اور کہا یہ آدمی نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، بھائی بے ہوش پڑا ہے، ایک بار جیے تو چلو ٹھیک ہے سب کی خدمت کرے، اور ایک بار مرے تو ہم ان کو دفن کریں، لیکن یہ تو کومے میں پڑا، نہ جیتا نہ مرتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے۔ تو جماعت والوں نے پوچھا کام کیا کرتا تھا؟ کہا یہ تو پوچھنا ہی مت، کام کیا کرتا تھا، یہ شراب بیچتا تھا، یہ دارو بیچنے والا، دارو خریدنے والا، دارو پلانے والا، اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا نہیں ہے، لیکن ابھی بے ہوش پڑا ہے۔ وہ جماعت کے امیر صاحب بہت اچھے تھے، کہا کوئی تو اچھا کام کیا ہوگا، بھائی زندگی بھر دارو بیچا، دارو خریدا، گھر دارو پلایا، کوئی تو زندگی میں اچھا کام کیا ہوگا۔ کہا ایک کام بہت اچھا تھا اس کا، وہ بھی اچھا تو کیا تھا، جب اذان ہوتی تھی نا تو تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر دیتا تھا، بھائی اذان ہوتی تھی دکان بند کر دیتا تھا، اور سب کو کہتا تھا نہیں اذان ہوتی ہے ابھی دارو نہیں پینے کا، دارو نہیں پینے کا، دارو نہیں پینے، اور جہاں اذان ختم ہوئے ایک بار یوں کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد دروازہ کھول دیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اور پھر یہ دارو کا دھندا زور و شور پہ شروع ہو جاتا۔ امیر صاحب نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ کہا کیسے مسئلہ حل ہو گیا؟ وہ تو قومے میں پڑا ہے، ہاں وہ شرابی کبابی جواری قومے میں پڑا ہے، نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ امیر صاحب اپنی پوری جماعت کو لے کر گئے، اپنے جماعت کے ایک ساتھی کو کہا اذان دینا شروع کر دیں، اذان دینا، یہ قومے میں پڑا ہے، جیسے اذان کی آواز سنتا ہے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ ہلاتا ہے اور زبان سے بولتا ہے اے دکان بند کر دو، اے دکان بند کر دو، اذان کا ٹائم ہو گیا، دکان بند کر دو، ابھی دارو وارو نہیں پینے کا۔ جیسے وہ جو ساتھی تھا اس کی اذان پوری ہوئی ہے، اس نے یہ جو شرابی کبابی جو دارو پینے والا تھا، جیسے اذان ختم ہو گئی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی وقت انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو یہ کلمہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کا احترام کیا، اسلام کا مذہب ہے۔ ارے نماز نہیں پڑھتا، زکات نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن اسلام کے اندر ایک اذان ہے، اذان جس نے اسلام کا احترام کیا، ایمان کا احترام کیا۔
میرے دوستو جس نے نبی سے ایک محبت کا حق ادا کیا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دیتا ہے. اس لیے میرے پیارو ہم سب لوگ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا دو, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ نہیں ذرا بلند آواز سے بولو نا, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایک بات یہ پکی کر لو. دوسری بات دیکھو میں جلدی جلدی دو تین بات ختم کرنا. ایک بات میں آپ کو سنا دوں, سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں سب سنیں گے. کتنے بج رہے عبداللہ؟ 1:20. میری گھڑی وہ دیکھتا ہوں برابر, مولانا ایک دم آنکھ نکال کے ایسا دیکھتا رہتا میرے کو نا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں بھائی, بہت سننے جیسی بات ہے. ہمارے نبی کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا کہ نہیں دیا؟ ارے ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا مت بولو, ٹائم بہت کم ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آواز سے بولو نا, بلند آواز سے بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں کہہ دو نا, جلدی جلدی کہہ دو, ہمارے آقا سے بڑھ کر بولو نا کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ارے ہمارے نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا, اللہ کی قسم کسی نبی کو اللہ نے یہ پاور نہیں دیا جو اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا زبردست پاور دیا کہ آپ کو اللہ نے کہہ دیا میرا محبوب میرا محبوب میرا محبوب. اللہ نے کہہ دیا میرا محبوب, تم زبان سے جو بولو گے میں آسمان پر پورا کر دوں گا. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہوتا نا, ولی لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کا ولی. حدیث پاک میں آتا رب اشعث مغبر لو اقسم علی اللہ لابر. حدیث پاک میں آتا کوئی اللہ کا ولی ہوتا, ولی کسی ولی کو ستاؤ مت, دکھ مت پہنچاؤ. حدیث میں لکھا کوئی ولی ہوتا ہے, وہ جب کہہ دیتا ہے تو اللہ اس کی بات کو آسمان پر پورا کر لیتا. تو جب ولیوں کی بات کو اللہ آسمان پر پورا کرتا, اللہ نے تو ڈائریکٹ ہمارے نبی سے فرمایا میرا محبوب تو جو کہے گا, میرا محبوب جو تیری زبان مبارک سے آئے گا, اللہ کہتا تو کہتا جائے گا, میں آسمانوں پر قبول کرتا جاؤں گا. بھائی نے قرآن میں لکھا نا, ارے ہاں بولو نا, یہ قرآن میں لکھا نا, اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ارے کبھی کبھی میں کہتا ہوں ہمارا نبی تو کیسا پیارا نبی. ارے ہمارے نبی کے پاس جو مکے میں لوگ تھے, ارے کوئی اونٹ کا چرانے والا تھا, کوئی بکریوں کا چرانے والا تھا, ارے لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے تھے, ارے جنگل میں عربی اور بدو اور دیہاتی رہنے والے تھے. لیکن ہمارے نبی کا کمال وہ تھا کہ ہمارے نبی نے محبت سے ابو بکر کو دیکھ لیا, اللہ نے صدیق بنا دیا. ہمارے نبی نے محبت سے عمر کو دیکھا, اللہ نے فاروق بنا دیا. ہمارے نبی نے محبت سے عثمان کو دیکھا, اللہ نے ذوالنورین بنا دیا. ارے اللہ ہمارے نبی نے محبت سے علی کو دیکھا, اللہ نے شیر خدا بنا دیا. ارے مدینہ مسجد والوں, ہمارے نبی نے محبت سے کالے کلو کے بلال کو دیکھا, اللہ نے جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آپ زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر. میں ایک جلدی واقعہ سنا دو. ہمارے نبی ایک مرتبہ, ہمارے نبی کے پاس روز ایک یہودی آتے تھے. کون آتے تھے؟ آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. بولو کون آتے تھے؟ یہودی آتے, اور جوان بالکل سمارٹ بہت خوبصورت ایک یہودی آتے تھے, اور روزانہ ہمارے نبی کے پاس آ کے بیٹھ جاوے. ہمارے نبی باتیں کرے وہ سنے, ہمارے نبی باتیں کرے وہ سنے, ہمارے نبی باتیں کرے وہ سنے. اس کے بعد میں وہ چلے جائے. کچھ دن ہو گیا, ایک دن وہ یہودی آئے نا, تو ہمارے نبی نے کہا ایمان قبول کر لینا, ایمان قبول کر لینا, اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے, ایمان قبول کر لے ورنہ یہی تیرا چہرہ کالا کالا ہو جائے گا. بھائی صحیح بات ہے نا, ایمان قبول کر لے ورنہ یہ چہرہ جہنم میں جائے گا تو کالا. قرآن کریم, بھائی قرآن کریم میں لکھا جو جنت میں جائے گا چہرہ خوبصورت ہوگا, اور جو جہنم میں جائے گا اس کا چہرہ. پڑھو میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. تو اللہ نے بھی کہا, تو ہمارے نبی نے یہودی کو سمجھایا کیا کرنے کا. بولو کیا کرنے کا؟ ایمان. یہودی جوان خوبصورت کہا محمد دھرم کے بارے میں بات نہیں کرنے کا. میں روز آتا ہوں آپ کے پاس اور آؤں گا, آپ کی بہت اچھی باتیں لگتی ہے, مگر دھرم کے بارے میں مذہب کے بارے میں میرے سے بات بولو. اچھا ہم ہوتے تو کیا کرتے, گیٹ آؤٹ نکل. روزانہ آتا ہے میرے یہاں پہ اور ایک دن دھرم کی بات کیا تو اتنا غصے ہو گیا. ہمارے نبی رحمت والے تھے, کہا آج سے وعدہ تو روز آئے گا, میری باتیں سنے گا, مگر دھرم کے بارے میں کوئی بات. وہ کہا ٹھیک ہے چلو. وہ یہودی چلا گیا. بولو یہودی خود, یہودی روز آ رہے. ایک دن وہ یہودی شام کے وقت آئے
اور ہمارے نبی قرآن پڑھ رہے. بولو سبحان اللہ. اور وہ بھی کون سا قرآن؟ سورہ واقعہ. بولو سورہ واقعہ. اور جنت کا ذکر ہو رہا. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا. آپ کو بھی یاد ہوگی سورہ واقعہ. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. ہمارے نبی نے حور کے بارے میں پڑھا. بولو سامنے کون بیٹھا؟ تو کیا کہتا معلوم؟ اے محمد بولو صلی اللہ. ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھائے. کیا ہوا؟ کہا یہ حور میرے کو ملے گی. یہ حور میرے کو. ہمارے نبی نے کہا کیسے جواب دوں؟ اس لیے کہ ہمارا وعدہ ہوا ہے کہ مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے کا. اور جب تک ایمان قبول نہیں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. اور جنت میں نہیں جائے گا تو حور. اس لیے ایمان تو ضروری ہے. ویسے دھرم کے بارے میں بات نہیں کرنا. لیکن تو نے سوال پوچھا تو میں جواب دیتا ہوں. اور یہودی کہتا ساری باتیں چھوڑو, حور ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ہمارے نبی نے کہا کلمہ پڑھے گا تو ملے گی. کہا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, کلمہ پڑھوا دو مجھے. پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا. بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں کہتا ہوں اس نے کلمہ اس لیے پڑھا, نبی نے محبت سے دیکھا, اللہ نے ایمان نصیب کر لیا. چلو کلمہ پڑھ لیا. پھر ہمارے نبی کے ساتھ بولو. پھر ہمارے اب تو یہودی نہیں, بولو اب تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, اب تو پکے مسلمان ہو گئے. ہمارے نبی کے ساتھ ایک دن خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. ارے بولو ان کا. ہمارے نبی کو کانوں کان خبر ملی, بہت روئے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں رکو رکو رکو, ہاں میں غسل دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں غسل دوں گا. ارے بہت پیار سے اس نے ایمان قبول کیا. روز میرے پاس آنے والا جوان, ارے میں غسل دوں گا, میں کفن پہناؤں گا, میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا, اور میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا. چنانچہ بولو کتنا خوش نصیب وہ مسلمان. ہمارے نبی نے غسل دیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک سے کفن دیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی. بولو سبحان اللہ. اچھا جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا, وہ مسلمان کو, وہ جوان کو جو پہلے یہودی تھے, ان کو جب اتارنے کا وقت آیا تو ہمارے نبی بھی قبر میں اترے, صحابہ بھی قبر میں اترے. بھائی مٹی وٹی ڈال دی, صحابہ واپس آ گئے. بولو صحابہ قبر سے. ہمارے نبی آ ہی نہیں رہے, وہیں قبر میں آ ہی نہیں رہے. اب صحابہ باہر پریشان, ہم نے مٹی ڈال دی, اب تو نبی کو تو باہر آنا چاہیے. بھائی ہمارے نبی کو باہر آنا چاہیے. بہت دیر ہو گئی تو ہمارے نبی باہر آئے, پورے بدن پر پسینہ, کپڑے پر غبار. بولو کپڑے پر غبار, پورے بدن پر پسینہ. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے بھی مٹی ڈالی, ہم آ گئے, یہ آپ کو ٹھنڈی کے موسم میں پسینہ اور یہ غبار کہاں سے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نکلنا مشکل ہو گیا. اتنی حوریں آ گئی تھی, اتنی حور آ گئی تھی کہ باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا. تو صحابہ نے کہا حور باہر, اتنی حور آ گئی تھی, بڑی مشکل سے باہر نکلا. ہمارے نبی نے بتایا دیکھو دیکھو یہ میرا کپڑا پھٹ گیا, یہ حوروں کی کھچم تانی میں میرا کپڑا پھٹ گیا. اور پھر صحابہ کرام سناٹے میں آ گئے. کہا قبر میں حور کیسے مل گئی؟ بھائی حور تو جنت میں ملے. بھائی قرآن میں لکھا ہے حور جنت میں ملے, ایک قبر میں حور کیسے مل گئی؟ سننا. ہمارے نبی نے فرمایا یہی سوال تو میں نے بھی اللہ کو پوچھا کہ اللہ یہ قبر میں حور کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا کہ میرے نبی تو نے ان سے حور کا وعدہ کیا تھا. جب اس نے ایمان قبول کیا تھا تو نے حور کا وعدہ کیا. اگر میں جنت میں دیتا تیرے وعدے میں دیر ہو جاتی, میں نے قبر ہی میں انتظام کر دیا. اگر میں جنت میں دیتا تو بہت دیر ہو جاتی, میں نے قبر ہی میں انتظام کر دیا تاکہ میرا نبی تو زمین پر بول دیتا ہے, میں آسمان پر فیصلہ کر دیتا. بھائی سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بولو سمجھ میں آ گئی. اب وہ صحابہ کرام تو کھڑے تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ہم کو بھی قبر میں حور چاہیے تو بھائی ہم کو بھی قبر میں. میں بھی یہی سوچتا ہوں, آپ بھی دل میں تو یہی سوچتے ہوں گے نا؟ نہیں مدینہ مسجد والے آپ لوگ نہیں سوچتے ہوں گے نا. ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا, اتنے پیار سے فرمایا. بولو کریں گے انشاءاللہ, بولو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا حق, بولو اللہ کا حق, مخلوق کا حق ادا کر لے تو قبر میں جائے گا. ابھی تو رشتہ دار باہر بھی نہ نکلے ہوں گے, اللہ ایک ایک قبر میں 70 حوروں کا انتظام کر دے گا. کس کا حق ادا کر دے؟ بولو بولو بھائی, کس کا حق ادا کر دے؟ اللہ کا حق ادا کر دے, اللہ کا. آج عجیب و غریب معاملہ میرے دوستوں, پیسہ بہت اچھا لگتا ہے, ہاں اللہ کا ڈر نکل گیا دل سے.
جب نہیں رہتا نا، پیسہ نہیں رہتا نا، 2 رکعت نمازیں پڑھتا، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ نوکری نہیں، اللہ کاروبار نہیں، اللہ میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے جب دیا، اللہ کون، میں کون، اس سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا اللہ جب چھین لے گا تو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوگا. میرے دوستو اس لیے آج سے طے کر لو، چلو یہ واقعہ میں نے سنایا، اللہ کا حق، ٹائم ختم ہو رہا ہے، بولو اللہ کا حق اور مخلوق کا حق. بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے. 5 منٹ ہے، 5 منٹ میں میرے کو یہ ٹاپک نکالنا. اللہ کا حق، چلو ارادہ کرو کون کون تیار ہے. اللہ کا حق، ہاتھ اوپر کرے بھائی، ہاتھ اوپر کرے. اللہ کا حق 5 وقت کی نماز. ارے بولو بھائی اللہ کا حق، ساتھ میں بولو 5 وقت کی. کون کون پڑھے گا بھائی، کون کون پڑھے گا؟ بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ نے کہا میرا حق، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اللہ کہتا میری قسم نماز پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، اللہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. نماز بولو پڑھو گے نا انشاءاللہ. یہ کس کا حق ہو گیا؟ اچھا مخلوق کا حق بہت ہے بھائی، مخلوق میں سب آ گئے، میں آپ سب کا حق. لیکن میں اس وقت کہوں گا سب طرف مت جاؤ، اتنا لمبا ٹائم بھی نہیں ہے. ماں کا حق ادا کر لے، ماں کا حق ادا کر لے. کس کا حق ادا کر لے؟ اے میرے جوان، برا نہیں ماننا، اگر آپ میں سے کوئی ماں کو گالی دیتا ہوگا، یا آپ میں سے کوئی ماں کو آنکھ نکال کے ڈراتا ہوگا، یا کوئی ماں کو گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتا ہوگا، بلکہ اللہ معاف کرے یہ صورت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے بندے کو دیکھا ہے جو ماں کو مارتا بھی ہے. میرے دوستو اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے جمعہ پڑھ، عمرہ کر، حج کر، نماز پڑھ، لیکن ماں ناراض ہے تو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا. میں ایک واقعہ جلدی بتا کے بات ختم کروں، ہے نا ٹائم ہے نا، 4 منٹ تو ہے نا. سنو ایک واقعہ سنو. میں جیسے بیان کرتا نا، میرے سے اچھا بلکہ لاکھوں درجے اچھا ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت حیوہ. ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، بولو نا کیا نام تھا، بلند آواز سے بولو نا. حیوہ کیا نام؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. اور زبردست حدیث کے امام، جب وہ سبق پڑھانے بیٹھتے تھے، یہ کیسا مدینہ مسجد پوری بھر گئی، وہ پورا میدان بھر جاتا تھا. جب وہ سبق پڑھانے بیٹھتے تھے سب سبق پڑھتے تھے، وہ امامہ پہنتے تھے اور بیٹھ کے سبق پڑھاتے تھے اور بڑا پیارا حدیث کا سبق پڑھاتے تھے. ان کی ماں کی عمر 100 سال. بولو ماں کی عمر، جلدی بولو نا، ماں کی عمر. اور ماں کو بیچاری کو کچھ سمجھ میں نہیں آ بھائی، 100 سال کی عمر میں کیا سمجھ میں آوے. ماں کیا کرے مانو، وہاں گھر سے نکلے اور پوچھے این ابنی حیوہ، اور میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے. سب لوگ بتا دو وہ سبق پڑھا رہے. ارے ماں آوے، اے ہٹو ہٹو میرے بیٹے کے پاس جانے دو. جب حضرت حیوہ کی نظر پڑے تو کہے ہٹو 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 تو میری ماں کو آنے دو، آنے دو میری ماں کو آنے دو. ماں آوے، آگے کوئی پیار بیار نہیں کرے، سیدھے تماچا مارے اس کو، وہ حیوہ کو. اتنے بڑے حدیث. اور کیا بولے معلوم؟ القل حبوب للدجاجہ، وہ مرغی کو دانے ڈال. ارے اپنے گھر میں مرغی ہے، مرغی، وہ مرغی کو دانے نہیں ڈالا اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا. مرغی کو دانے کون ڈالے گا؟ وہ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا، پھر نہاتا دھوتا، پھر حدیث کا سبق پڑھانے آتا، لیکن میری ماں کو یاد بیچارے. اچھا ایسا نہیں بولے اے ماں ڈال کے آیا. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک تماچا کھاتا تو 2 تماچے سامنے دیتا کہ اتنے سب کے سامنے میرے کو ماں نے تماچا مارا، میری انسلٹ ہو گئی. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضرت حیوہ بیچارے کھڑے ہوتے، ماں معاف کر، وہ مرغی کو دانا ڈالنا بھول گیا. تو ماں کہتی ہاں میرے کو معلوم ہے تو مرغی کو دانا ڈالنا بھول گیا. جاتے تھے اور مرغی کو دانا ڈالتے تھے. بولو کیا کرتے تھے؟ مرغی کو پھر آتے تھے، پھر سبق پڑھاتے تھے. 1 دن 2 دن روز ماں آوے مارے مرغی کو دانا ڈال، روز ماں مارے مرغی کو دانا ڈال. 6 مہینے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ ایک دن معلوم نے وہ ماں کو غصہ آیا، بڑا ڈنڈا لے کر آئی اور سیدھے آئی اور کہا القل حبوب للدجاجہ، مرغی کو دانا ڈال. تو کہا ہاں ماں میں ماں کہتی روز تیرے کو سمجھانے کا مرغی کو دانا ڈال. ایک ڈنڈا ماری، سر پھٹ گیا اور خون نکلنا. میرے پیارو، سب کے سامنے سب اسٹوڈنٹ تھے، یہ گئے جا کے مرغی کو دانا ڈالا. لیکن آج جب آئے تو سر پہ پٹا باندھ کر آئے کیونکہ خون نکل رہا تھا. سر پہ پٹا باندھ کے آئے اور حدیث کی کتاب کو کھولا اور کھول کے رونے لگے، زور زور سے رونے لگے، پورا مجمع رونے لگا. ایک بہت پیار کرنے والا ان کا شاگرد تھا، وہ آیا کہنے لگا استاد اب رو مت، ایک کام کرو جب گھر سے نکلو تو تالا مار دو.
بھائی گھر سے نکلو تو باہر تالا مار دو، ماں کو اندر چھوڑ دو، باہر تالا مارو، ماں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑی دیر دروازہ ٹھک 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 ٹھوکے گی، اس کے بعد دروازہ نہیں کھلے گا تو چپ چاپ بیٹھ جائے گی، آپ آرام سے سبق پڑھا کے چلے جاؤ۔ بھائی آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کو کیا کرو بولو۔ حضرت حیوہ نے حدیث کی کتاب کو بند کیا، زور سے چیخ ماری، کہا نا میں وہاں تالا ماروں گا، رات کو میں سوتا ہوں میرے خوابوں میں تالا لگ جائے گا، رات کو میں سوتا ہوں میرے خواب۔ تو سب نے کہا آپ کو خواب میں کیسا تالا لگے گا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، 6 مہینے سے ماں مارتی ہے۔ کتنے مہینے سے؟ 6 مہینے سے ماں مارتی، تم کو نہیں معلوم؟ ہر رات سوتا ہوں میرے نبی خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کر کہتے بتا تیری ماں نے تجھے کہاں مارا؟ میں بتاتا ہوں یہاں مارا، میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہاں مارا، کبھی میرے نبی میرے گھالوں کو چوم لیتے ہیں، کبھی کہتا ہے یہاں مارا، میرے نبی میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اگر وہاں تالا ماروں گا میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے ماں کی خدمت کرنا وہ دن آتا ہے کہ پیارے نبی بھی خواب میں آتے ہیں۔ اگر ہمارے آپ کے خواب میں نبی آئے، یہ مت سمجھنا کہ میں محبت کے کمال کو پہنچ گیا، وہ ماں کی دعا تھی جس نے ہمیں یہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، جن کے ماں باپ زندہ ہے خوب خدمت کریں، اور اگر ماں اور ابا چلے گئے، ماں باپ چلے جانے کے بعد ایمان زیادہ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا بھروسہ آج لوگوں پر ہو گیا کہ وہ سیٹ میرے کو پیسہ دیتا ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں دیتا، وہ نہیں دیتا، اللہ کی قسم وہ نہیں دیتا۔ اگر وہ دیتا ہوتا تو وہ کسی اور کے سامنے کیوں بھیک مانگا ہوتا؟ میرے دوستو، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو پورا مجمع اللہ کا حق بھی ادا کریں گے، بندوں کا بھی حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا حق کے لیے نماز کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو انشاءاللہ، بولو نا کل کی، بولو آج کی شام انشاءاللہ، موت کی شام، بولو ہماری نماز قضا